ناظرین کرام، عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت ہوا کرتی تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر 623 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ اس وقت امریکہ، برطانیہ، یورپین نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ تھا خلافت عثمانیہ۔ امریکن اور یورپین کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چنانچہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ اسی مقصد کے تحت 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا گیا۔ امریکہ اور یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کہ کرسچن تھا اور ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی یعنی غیر عربی ہیں، لہٰذا ہم اجمیوں کی حکومت کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی اور سازش سمجھ گئے۔ یہ شخص تاریخ میں لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر امریکہ نے دوسرے شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا۔ عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام تھا ابن سعود۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا اور ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی حکومت کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ چنانچہ مکہ اور مدینہ میں ترکی کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوجوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکے، مدینے اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تو ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ وقت تھا جب حجاز المقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کے نام تبدیل کر کے اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، جبکہ اس فتنے کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد شہر میں عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا جسے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد دلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کی جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس نجد شہر کا نام تبدیل کر کے الریاض رکھ دیا گیا، جو کہ آج کل سعودی عربیہ کا دارالحکومت ہے۔ چونکہ ناظرین، حرمین شریفین کے جن دروازوں کے نام صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھ دیا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی سازش کی کامیابی پر 1962 میں لاس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو کہ بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ ان سب کے بعد یہود النصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن السعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا، اور جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر بھی ابن السعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود النصارہ کبھی کامتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا، اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ یہود النصارہ کے اسی ناپاک سازش کے ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا، وہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈرتا، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دوستو، علامہ محمد اقبال کے اسی شعر کے ساتھ ہماری آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے۔